الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ بعض دوستوں کی طرف سے خوارج کا ایک بیان کردہ سوال سامنے آیا ہے، جس کے اندر یہ حدیث پاک پیش کی جا رہی ہے کہ جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان نصف ہو جائے تو اس کے بعد روزہ نہ رکھو۔ اور بعض روایات کے اندر یہ کلمات مروی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان النصف من شعبان فلا صوم، جب شعبان کی نصف ہو جائے تو کوئی روزہ نہیں۔ ناظرین کرام، خوارج کا یہ وتیرہ ہے، جب اہل سنت و جماعت کے ناقابل تردید دلائل کا وہ جواب نہیں دے سکتے تو اس صورت میں کمزور دلائل کا سہارا لے کر وہ مسلمانان عالم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کے سلسلہ میں محدثین کرام نے جو گفتگو کی ہے اس کا اختصار کے ساتھ آپ احباب کے سامنے خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کے متعلق ائمہ کلام نے، ائمہ جرح و تعدیل نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اگرچہ بعض محدثین کرام نے اس حدیث پاک کو صحیح بھی قرار دیا، لیکن اجلہ محدثین کرام نے اس حدیث مبارکہ کو ضعیف قرار دیا۔ جب یہ حدیث مبارکہ اجلہ محدثین کرام کے نزدیک ضعیف ہوئی تو اس حدیث پاک سے 15ویں شعبان المعظم کے بعد روزہ رکھنے کی ممانعت کو، حرمت کو اور کراہیت کو ثابت کرنا درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں آپ احباب کے سامنے لطائف المعارف، حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے اور یہ دار الحدیث قاہرہ سے مطبوعہ ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 188، المجلس الثانی فی نصف شعبان، دوسری مجلس نصف شعبان کے متعلق۔ اس کتاب کے صفحہ میں حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ گفتگو کی ہے کہ اگرچہ بعض محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن ان بعض محدثین میں سے بھی جو حدیث کے اندر زیادہ مہارت رکھتے ہیں اور ان سے حدیث کے اندر جن کا مرتبہ بلند ہے، انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا اور اس حدیث کے متعلق انہوں نے کلام کیا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں فَأَمَّا تَصْحِيحُهُ فَصَحَّحَهُ غَيْرُ واحد منهم الترمذی وابن حبان والحاکم والطحاوی وابن عبد البر، فرماتے ہیں کہ امام ترمذی، ابن حبان اور امام حاکم اور امام طحاوی اور امام ابن عبد البر رحمہم اللہ تعالی انہوں نے اس حدیث شریف کی تصحیح کی ہے۔ وَتَكَلَّمَ فِيهِ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ هَؤُلَاءِ وَأَعْلَمُ، فرماتے ہیں کہ جو ان سے بھی بڑے ہیں اور علم میں ان سے بھی بڑے ہیں، انہوں نے اس حدیث کے متعلق کلام کیا ہے۔ وَقَالُوا هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، اور ان دوسرے محدثین نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے۔ منہم عبد الرحمن ابن مہدی، فرماتے ہیں کہ ایک امام عبد الرحمن بن مہدی ہیں، والامام احمد، اور امام احمد ہیں، وابو زرعۃ الرازی والاسرم، اور ابو زرع رازی اور امام اسرم ہیں رحمہم اللہ تعالی، انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث منکر ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کے متعلق حافظ ابن رجب حنبلی اپنا تبصرہ اس کے بعد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں فصار الحدیث حینئذ شاذا مخالفا للاحادیث الصحیحہ، پس یہ حدیث اس وقت شاذ ہوگی اور احادیث صحیحہ کے مخالف ہوگی، یعنی جن احادیث میں
ماہ شعبان المعظم میں روزہ رکھنے کی فضیلت آئی ہے، ان احادیث کے مخالف ہونے کی وجہ سے یہ حدیث شاذ ہے، لہذا اس حدیث پر عمل کرنا درست نہ ہوا۔ اور اسی حدیث کے متعلق امام بدر الدین محمود عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا تبصرہ کیا اور انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے عمدۃ القاری، امام بدر الدین محمود عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 11 ہے اور یہ مکتبۃ الحقانیہ پشاور کی طبع شدہ ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 120 اور 120 میں امام بدر الدین عینی نے اس حدیث مبارکہ کے متعلق کلام کرتے ہوئے فرمایا ہے وضاعفہ احمد فیما حکاہ البہقی عن ابی داود، فرماتے ہیں کہ امام بہقی نے امام ابو داود سے جو حکایت کی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ حدیث امام احمد کے نزدیک ضعیف ہے، انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ قال احمد ھذا حدیث منکر، امام احمد نے فرمایا کہ یہ حدیث منکر ہے۔ تو لہذا جب یہ حدیث منکر ہے، ضعیف ہے، تو احکام کے اندر یہ حدیث معتبر نہیں ہوگی، لہذا اس حدیث مبارکہ کو نصف شعبان کے بعد روزہ کی ممانعت پر دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی بات کو امام بدر الدین محمود عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی دوسری کتاب البنایہ جو ہدایہ شریف کی مشہور شرح ہے اور اس کی تیسری جلد ہے اور یہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کی طبع شدہ ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 618۔ اس میں بھی آپ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالہ سے اس حدیث شریف کو ضعیف قرار دیا۔ تو لہذا خوارج کا اس حدیث سے استدلال کر کے یہ کہنا کہ 15 شعبان المعظم کے بعد روزہ رکھنا ناجائز اور حرام ہے، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ 15 شعبان المعظم کا دن ہو یا اس کے بعد کے ایام ہو شعبان المعظم کے، ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز ہے، درست ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ماہ شعبان المعظم میں کثیر روزے رکھے، بلکہ اس سلسلہ میں احادیث صحیحہ موجود ہیں صحیح بخاری شریف کے اندر، اور دیگر احادیث موجود ہیں جن کا خلاصہ میں آپ احباب کے سامنے لطائف المعارف سے پیش کر رہا ہوں۔ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 178 اور 179۔ اس میں آپ نے چند روایات جمع کی ہیں امام حافظ ابن رجب حنبلی نے، جن کے اندر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں کثرت سے روزہ رکھتے، اور بعد میں یہ آیا ہے کہ سارا مہینہ ہی روزہ رکھتے، لیکن محدثین کرام نے اس کی توجیہ پیش کیا ہے کہ سارا مہینہ مکمل مہینہ روزہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ کثیر کثرت سے آپ علیہ السلام روزہ رکھتے۔ چنانچہ پہلی روایت جو صحیح بخاری شریف کے اندر ہے وہ حافظ ابن رجب حنبلی نے نقل کیا ہے، یہ ہے صحیح بخاری شریف، اور صحیح بخاری شریف کی یہ روایت نمبر ہے 1969 اور باب کا عنوان ہے باب صوم شعبانہ۔ اس روایت میں ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ حضور افطار نہیں کریں گے، ویفطر حتی نقول لا یصوم، اور افطار فرماتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب حضور روزہ نہیں رکھیں گے۔ وما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان شریف کے علاوہ کسی مہینہ میں مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان، اور میں نے شعبان المعظم کے علاوہ کسی مہینے میں کثرت سے حضور علیہ السلام کو روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھا کرتے۔ اور اگلی روایت ہے 1970، اس روایت میں ہے آپ فرماتی ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں کثرت سے روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، یعنی عام رمضان کے علاوہ مہینے جو ہیں۔ فإنه كان يصوم شعبان كله، بے شک آپ علیہ السلام شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے۔ اور یہ صحیح بخاری شریف کی روایت تھی، اور حافظ ابن رجب حنبلی نے دیگر روایات ذکر کی ہیں، سنن نسائی شریف کی روایت ذکر کی ہے، اور اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ سے روایت آپ مروی روایت ذکر کی ہے اور دیگر روایات ذکر کرنے کے بعد حافظ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کا مہینے میں اکثر روزہ رکھا کرتے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا اور حضور علیہ السلام کا معمول اس چیز کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کے مہینہ میں کثرت سے جب روزہ رکھا کرتے تو لہذا 15 شعبان المعظم کا یا اس کے بعد کے دن کے روزے رکھنے بالکل جائز ہیں, ممنوع نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو حدیث مبارکہ 15 شعبان المعظم کے بعد روزہ کی ممانعت پر خوارج کی طرف سے پیش کی جاتی ہے وہ حدیث پاک منسوخ ہے. اور جب منسوخ ہے تو لازمی ہمارا ہے, ہر صاحب علم اس بات کو جانتا ہے کہ منسوخ پر عمل کرنا درست نہیں ہے. لہذا جب حدیث ہی منسوخ ہے تو منسوخ سے استدلال کر کے 15 شعبان المعظم یا اس کے بعد کے روزوں کی ممانعت پر دلیل لانا یہ درست نہیں ہے, منسوخ سے دلیل نہیں لائی جا سکتی. اور سب سے پہلے میں لطائف المعارف سے یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ منسوخ ہے. لطائف المعارف صفحہ نمبر 188, لطائف المعارف کے صفحہ نمبر 188 میں حافظ ابن رجب حنبلی نے اس روایت کے متعلق لکھا ہے. چنانچہ آپ فرماتے ہیں وقال الطحاوی ہوا منسوخ, امام طحاوی نے فرمایا یہ حدیث منسوخ ہے. وحکی الاجماع علی ترک العمل به, اس حدیث کے چھوڑ دینے پر اجماع نقل کیا گیا ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث پر کسی کا عمل نہیں ہے. بلکہ آگے فرماتے ہیں وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِهِ, کہتے ہیں اکثر علماء کا موقف یہ ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. جب یہ حدیث منسوخ ہوئی اور اس حدیث کے ترک پر ائمہ نے اجماع کیا ہے اور جب اکثر علماء کے نزدیک اس حدیث پر عمل نہیں کیا جاتا تو لہذا جب یہ حدیث منسوخ ہوئی تو اس منسوخ سے استدلال کر کے 15 شعبان المعظم کے بعد روزوں کی ممانعت پر اس حدیث کو دلیل پیش کرنا قطعاً درست نہیں ہے. ہمارا موقف بحمدہ تبارک و تعالی درست ثابت ہو گیا. اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے عمدۃ القاری, عمدۃ القاری کی جلد نمبر 11 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 120. صفحہ نمبر 120 میں امام بدر الدین محمود عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اما ثانیا فقال قوم ممن لا يقول بحدیث العلا, فرماتے ہیں کہ علا بن عبد الرحمن سے مروی جو حدیث ہے اس حدیث کا کوئی بھی قائل نہیں, یعنی اس حدیث کا کوئی بھی قائل نہیں, اس پر کوئی بھی عمل نہیں کرتا, کوئی بھی قائل نہیں ہے. اور پھر فرماتے ہیں یعنی اس سے معلوم ہوا کہ محدثین میں اور ائمہ میں سے کوئی حدیث کا قائل نہیں ہے. اور آگے فرماتے ہیں بأن ابا ہریرہ کان یصوم فی نصف الثانی من شعبان, فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے چونکہ یہ روایت مروی ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 شعبان المعظم کے بعد روزہ رکھا کرتے تھے. یعنی شعبان المعظم کے دوسرے آدھے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھا کرتے تھے. تو ظاہری بات ہے محدثین کے نزدیک یہ اصول ہے کہ جب راوی کا اپنا عمل حدیث اپنی بیان کردہ حدیث کے مخالف ہو تو اس کے نزدیک وہ حدیث منسوخ ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں امام بدر الدین عینی فدل علی ان ما رواہ منسوخ, کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کا 15 شعبان المعظم کے بعد روزہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روایت منسوخ ہے. محدثین کرام کی ان تصریحات سے یہ بات بالکل عیاں اور واضح ہو گئی کہ 15 شعبان المعظم کے بعد روزے کی ممانعت پر جو دلیل خوارج نے پیش کیا ہے وہ منسوخ ہے. اس سے استدلال کرنا محدثین کرام کے نزدیک درست نہیں, بلکہ جمہور فقہا بلکہ اکثر فقہا کا موقف یہ ہے کہ شعبان المعظم میں روزہ رکھنا مستحب ہے, درست ہے, جائز ہے, اگرچہ 15 شعبان المعظم کے بعد ہو, شب برات کے بعد ہو. اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الموسوعۃ الفقہیہ, الموسوعۃ الفقہیہ کی جلد نمبر ہے 24 اور یہ امیر حمزہ کتب خانہ کوئٹہ سے طبع شدہ ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے
291 یہاں پر جمہور علماء کا موقف لکھا گیا 15 شعبان المعظم اور اس کے بعد روزہ رکھنے کے حوالے سے عنوان قائم کیا گیا صیام النصف من شعبان 15ویں شعبان المعظم کا روزہ ذہابہ جمہور العلماء الى جواز صیام النصف من شعبان وما بعدہ جمہور علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ 15 شعبان المعظم یعنی شب برات اور اس کے بعد روزہ رکھنا جائز ہے اور جواز پر حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا فلانو اما سمتا سارا لہذا الشہر فرمایا اے فلاں کیا تو نے چاند کے مخفی دنوں میں جن دنوں میں چاند چھپ جاتا ہے نظر نہیں آتا یعنی مہینے کے آخری دنوں میں کیا تو نے روزہ رکھا قال الرجل لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ سَارَرِ شَعْبَانَ حضور نے فرمایا کہ جب تو روزہ افطار کر لے اس کے بعد تو 2 دن روزہ رکھ من سارر شعبان شعبان کے جن دنوں میں چاند مخفی رہتا ہے چھپ جاتا ہے اس حدیث شریف کو بطور دلیل کے پیش کیا کہ شعبان المعظم کی 15ویں کے بعد روزہ رکھنا جائز ہے اور یہ روایت صحیح بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا ہے یہ ہے صحیح بخاری شریف اور صحیح بخاری کی روایت نمبر ہے 1983 اور باب کا عنوان ہے باب الصوم من آخر الشہر یہاں پر امام بخاری نے یہی روایت ذکر کی تو الموسوعۃ الفقیہ کی اس تصریح سے یہ بات بالکل عیاں اور واضح ہوتی ہے کہ شب برات کو اور 15 شعبان المعظم کے بعد یعنی 15ویں شعبان المعظم اور اس کے بعد روزہ رکھنا عند الفقہاء عند جمہور العلماء جائز اور درست ہے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا موقف بالکل قرآن و سنت کی اور محدثین کرام کی بیان کردہ تصریحات کے مطابق ہے والحمدللہ علی ذالک